شکریہ اس بات پر کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے، آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے، اور جس چیز کو انسان امپورٹنٹ سمجھتا ہے اسی کے لیے وقت نکالتا ہے، اور جس کو جتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے اس کے لیے اتنا وقت نکلتا ہے۔ آج سے کوئی 500 سال 600 سال پہلے بھی لوگ بزنس کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور جابس بھی کرتے تھے، پھر آج بھی کر رہے ہیں، اگلے اور سالوں بعد بھی کریں گے۔ اسی طرح گھر پہ بھی وقت گزرتا ہے اور جگہوں پہ بھی وقت گزرتا ہے، تو عام طور پر انسان وقت وہاں زیادہ گزارتا ہے، ان چیزوں کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے جس کو وہ خود امپورٹنٹ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان چیزوں کے سیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے وقت نکالیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے موقع پر کیا بات کرنی چاہیے، کیا بیان ہونا چاہیے، تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان المبارک آتا تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مسجد نبوی میں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اسپیشل بیان اسی لیے ہوتا تھا۔ اور بہت کم ایسے مواقع ہیں، بہت کم چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی لوگوں کو جمع کیا ہو اور اس کو اس موضوع پر اس کے لیے بات ہوئی ہو، ورنہ اصل میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ بیان ہی بیان تھی۔ یعنی اگر کسی وقت گھر پہ ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ بھی تو بیان ہے، وہ بھی تو عمل کرنے کی چیز ہے، وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بیوی کے ساتھ ہیں، اگر بیوی کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں تو وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی ٹیچنگ تھی، اور جو لرنرز تھے وہ ہر وقت سیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، خود ایک سواری پہ بیٹھے ہیں، دوسرے دوسری سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے بات ہو رہی ہے، وہ بھی ٹیچنگ ہے، اور سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث، بہت لمبی لمبی حدیثیں بہت کم ملتی ہیں، اور چھوٹی حدیثیں، چھوٹے جملے وہ زیادہ ملتے ہیں، اس لیے کہ کسی نے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور وہ جواب ایسا تھا، اتنا کمپریہنسو تھا، اتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا اتنا ویلیوبل تھا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے نا وہ رسیت بن گیا۔ لیکن رمضان ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کر کے آنے سے پہلے بتاتے تھے کہ بھئی ایسا مہینہ آ رہا ہے، تو ضرور یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پہلے سے جمع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کیوں ایسی چیز نہ ہو جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، ہم اسی کو پڑھیں، اسی کو دیکھیں، وہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، چاہے کہ ہم کسی اور کی بات سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، خود قرآن پاک میں رمضان المبارک کے بارے میں کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے، اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، سب لوگ یعنی سمجھدار ہیں، اور الفاظ کے جو اثرات ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ وہ احادیث اور وہ آیات ہی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے، تاکہ نظر بھی آئے تو آگے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور میں صرف اتنی ہی حصے کو دیکھوں گا، پڑھوں گا جس میں جو ہے نا وہ رمضان کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک کا نازل کرنا جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ اس پہ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کا آپس میں جو تعلق ہے، قرآن کا اور رمضان کا، کتنا زیادہ ہے یہ ہم سبھی کو معلوم ہے، ہم سب دیکھتے ہی ہیں کہ وہ مہینہ رمضان کا ہی قرآن کا ہی ہو جاتا ہے، چاہے جو حافظ ہو اس کے لیے بھی، جو حافظ نہ ہو اس کے لیے بھی۔ اور بھی کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے تھے رمضان میں، قرآن پاک سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام تو سال بھر قرآن پاک کو لے کر آتے تھے آپ کے پاس، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، لیکن خاص طور پہ رمضان میں قرآن پاک کا سننا اور سنانا یہ سیشنز ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ اور یہاں تک کہ علماء نے اس پر بھی بات کی کہ اللہ پاک نے رمضان کو قرآن پاک کے لیے سلیکٹ کیا ہے، یا رمضان کو قرآن پاک کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ قرآن پاک نازل کرنا تھا تو کس مہینے میں ہونا چاہیے، یا قرآن پاک کو رمضان کے لیے سلیکٹ کیا ہے
کہ اس میں جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ہوں تو قرآن پاک کا نزول ایک بڑا کام ہے، تو قرآن پاک اس میں نازل کیا گیا، اور خاص طور پہ اس کا تعلق اس والی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں دیگر کتابیں بھی اسی میں نازل ہوئیں، اور دوسرا موضوع ہے کہ قرآن پاک یعنی وحی کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ لوگوں کو رزق دینا یہ بھی فرشتوں کے ذمہ لگایا، اور لوگوں کی جان نکالنا یہ بھی فرشتوں ہی کرتے ہیں، باقی سارے کام بھی فرشتے کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ سب سے امپورٹنٹ آدمی کے ذمہ لگایا۔ جیسے آپ کی آرگنائزیشن میں سب سے امپورٹنٹ کام ہوگا وہ سب سے پرانے امپلائی کو، سب سے سمجھدار امپلائی کو دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو رزق دینے کے لیے نہیں بھیجا، لوگوں کی جان نکالنے کے لیے نہیں بھیجا، اس کے لیے دیگر فرشتے، لیکن وہی دینے کے لیے، وہی پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پرانی کتابوں کے لیے بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور قرآن پاک کے لیے بھی۔ اگلی جو قرآن حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ 5 جو بنیادی ستون ہے نا، اس میں سے ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یہ جو ستون ہے یعنی جو اسلام کے شعائر ہیں، جس سے اسلام نظر آتا ہے اور اسلام نظر آنا چاہیے کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں، چاہے مسلمان مائنورٹی میں ہوں، لیکن وہاں نظر آنا چاہیے ان کی زندگیوں میں جو چیزیں، اس میں سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور رمضان المبارک کے روزے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر اہم بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رضوان کو کہتے ہیں، رضوان جو ہے وہ کون ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جنت کا جو خاص فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، جنت کے دروازے پر، اس کو کہتے ہیں افتح ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دو، اب آنے کے دن شروع ہو گئے، لوگ آئیں گے اس میں۔ اور مالک کون ہے؟ یہ وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، علی الصائمین من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر یہ دروازے اب بند کر دو، ان دنوں میں جہنم میں کوئی نہیں جائے گا الا یہ کہ غلط کام ہو۔ اور تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت ایسی ہے کہ جنت کھل گئی ہے اور جہنم بند ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ کچھ ہی دنوں بعد ہونے والا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے، میں کوشش کرتا ہوں ساری مکمل ہو جائیں اگر وقت ہوا تو۔ پہلی یہاں جو حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، دن سے شروع نہیں ہوتا۔ جیسے رات شروع ہے، رات ابتدا ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ خیر، رات جب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات، صفدت الشیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں جو انسان کو بہکاتی ہیں۔ کیا کتنا اچھا ہو کہ ہم بھی ان چیزوں کو بند کر دیں جو ہمیں بہکاتی ہیں اور ہمارا ٹائم لے لیتی ہیں، اور ہمیں خیال بعد میں آتا ہے، اور ایسی چیزیں شاید پہلے کم ہوتی تھیں، اب بہت زیادہ ہیں، بہت آسان ہیں۔ اور میں یعنی گناہ کی بات نہیں کر رہا، گناہ جو ہے وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے نا، میں بات کر رہا ہوں ایسی چیزیں جو ٹائم لے لیتی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے، اور پھر آدمی کو خیال آتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ تو کوئی بہت امپورٹنٹ کام بھی ہو سکتا ہے اور امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، تو جتنے جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ تو رمضان المبارک میں ٹائم ٹیبل میں ہوں، اور ایسی چیزیں جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہیں، اور یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس کو پروڈکٹیو نہیں کہہ سکتے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بند ہو جائیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے ہی بند ہو جائیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان چیزوں کو بند کر دیتے، جبکہ ان چیزوں کا ہونا ہی انسان کو یہ بتاتا ہے، انسان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ غلط چیز کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں غلط چیزیں ہو ہی نہیں تو پھر تو کوئی کمال ہی نہیں ہوا نا، کمال تو ہے ہی یہی کہ غلط چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان صحیح چیزوں کو آپٹ کرے اور غلط چیزوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن رمضان ایسا خاص وقت ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بہکانے والی ہیں وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو بند کر دیتے۔ تو اگر ہم بھی ان چیزوں کو کچھ بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور چلیں، بند نہیں کر سکتے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو کوئی بہت لمٹ لگا دیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو ہے نا وہ
بس ضروری سا کام ہو، اور اس کے بعد جیسے ہماری یہ شاید ورکنگ آورز ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، تو جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ہوں، اور جو غیر ضروری چیزیں یا کم ضروری چیزیں ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. اور ایسے ہی وہ اس میں ہوتا ہے نا کہ وہ ہر 15 منٹ بعد، یہ جو ٹائم آپ سیٹ کریں تو وہ آپ کو پرومپٹ دیتا ہے کہ جی اتنی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا رک جائیں. تو وہ ہم ٹائم اور کم کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ بس ہم ضروری چیز دیکھیں، اور اس کے بعد ہمیں خیال آ جائے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو مجھے اور ضروری کام کرنے ہیں. اب شاید اس میں آگے بات آئے کہ اس میں سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ ہم کرنے کے کاموں کو بنا لیں، کرنے کے کاموں کی لسٹ بنا لیں، اور کرنے کے کاموں کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈ کر لیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے آتی چلی جائے گی. ایک تو خود قرآن پاک کا پڑھنا آیا، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھتے ہی ہیں، یعنی سبھی لوگ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر زیادہ ہو جائے، اور پچھلے سالوں میں ایک قرآن پاک تو ہم ختم کر ہی لیتے تھے، لیکن اس دفعہ 3 4 ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ٹائم ہوگا. اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھی ٹارگٹ سیٹنگ اور اس کے لیے پلاننگ اور اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرنا جانتے ہیں. تو اس کو ہم ابھی سے پلان کریں، یعنی کرنے کے کاموں کی لسٹ ہو جائے. صدقہ ہے، دیتے ہیں، اللہ اللہ کے فضل سے سبھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس میں زیادہ ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور صدقہ، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ تو ہے ہی ہے نا، سخاوت جو بس جو بھی آئے دیتے جائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں ایسی ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے. یعنی ہر چیز ہی اس میں جو ہے نا آ جاتی ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی تھی. اور سخاوت کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خرچ کا جذبہ ہونا ضروری ہے. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو ہم بھی اگر ان چیزوں پہ کچھ نیت کر لیں، اس کو بند کر لیں. اگلی حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ رمضان سے اگلا رمضان یہ مکفرات ہے. مکفر اسے کہتے ہیں کہ آ، جس کو جیسے ہم کوئی غلط کام ہو جائے اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے نا، یعنی کام ہوا اس کے بعد ڈیلیٹ ہو گیا تو ختم ہو گیا. اسی طرح گناہ ہوئے اور توبہ ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرانا سارا ڈیلیٹ کر دیتے، سب معاف ہو جاتا ہے. اور اگر سچی توبہ ہے تو ایسے معاف ہو جاتا ہے کہ انسان کے جو قرآن پاک میں ہے نا، انسان کے اعضاء بتائیں گے، یہ پاؤں بتائیں گے کہ یہ جو صاحب ہے نا یہ فلاں غلط جگہ گئے تھے. انگلی بتائے گی کہ یہ اس سے کیا کیا غلط کام کیے تھے. تو اگر توبہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس انگلی کو بھلا دیں گے، پھر اس انگلی کو یاد نہیں رہے گا. کر سکتے ہیں میرے خیال ہے، یا اگر آخر میں کر لیتے ہیں صحیح ہے، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے نا. اور آ، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا مکفرات ہے، رمضان سے اگلا رمضان. تو یہ رمضان کا جو وقت ہے، اسی طرح نماز کا بھی ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز بیچ میں جتنے غلط کام ہوئے، اگلی نماز آئی سارا پرانا والا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایک رمضان آیا، پھر اگلا رمضان جو آ رہا ہے انشاءاللہ، یہ والا رمضان پرانی ساری غلطیوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اگر یہ پہلے سے ہماری اس کی پلاننگ ہے، پہلے سے ہم اس کو سوچ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو پرانا انشاءاللہ سارا کلیئر ہو جائے گا. غلط کام ہو جاتے ہیں، سبھی سے ہوتے ہیں، انسان ہے تو، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو. تو یہ والا رمضان جو آنے والا ہے انشاءاللہ یہ ہماری ساری پرانی غلطیوں کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے، پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ آگ سے آزادی ہے. یہ حدیث مشہور ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں. اور زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ساری چیزیں ہمارے کام کی ہیں نا. اور پہلے شروع ہی سے اگر ساری چیزیں پہلے، یعنی یہ خاص طور پہ ایسا ہے کہ جن لوگوں نے رمضان سے پہلے پریپریشن کی ہوئی ہے نا، شعبان میں تیار ہے رمضان کے لیے، تو ان کے لیے تو ویری فرسٹ ڈے جو ہے نا وہ رحمت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جن کو ذرا ٹائم لگتا ہے وہ سیکنڈ 15 11 12 تک آ کے کلیئر ہوتے ہیں، وہاں جا کر رحمت مغفرت شروع ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آخر میں ہی کچھ ملتا ہے. اور انشاءاللہ شب قدر میں تو ویسے ہی سارے کے سارے مسلمان معاف ہو جاتے ہیں سوائے چند لوگوں کے. تو یہ تو ہے ہی معافی کا مہینہ، تو انشاءاللہ ویسے ہی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جانے والی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سب نصیب فرمائے. اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی روزانہ ہر دن اور رات میں رمضان میں بہت سارے لوگوں کو اسپیشل جو ہے نا وہ آزاد کر دیتے ہیں. یہ ویسے ہی سمجھنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے عید آتی ہے نا تو جو جن کو سزائیں ملی ہوتی ہیں ان کی سزائیں کورٹ بھی کم کر دیتی ہے، اور
اور بادشاہ بھی پرانے زمانے میں ایسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتا ہے کہ سب انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اور کوئی کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ایسا نہیں ہوگا جو انشاءاللہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر اتنی وسیع ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی جیسے آپ کے پاس اس میں 30 دن ہے نا، تو 30 دعائیں تو آپ سوچ لیں اپنی کوئی، اور اس دن وہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر رہے ہیں تو ضرور قبول کریں گے۔ تو جتنے کام ہیں رکے ہوئے پھنسے ہوئے، پروموشن بھی ہو سکتی ہے، انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور گھر کے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ضرورت انسان کی ہو سکتی ہے، وہ سارے کام رمضان میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ لگ کے اور اس سوچ سے مانگا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں بات ہے تیاری کی۔ ایک اگر شادی ہے، ٹھیک ہے، 28 مارچ کو شادی ہے، تو اس کی تیاریاں ہوتی ہیں نا، جو ویسے ہی ایک کوئی غریب سے لوگ ہوں گے وہ 2 ہفتے تیاری کر لیں گے، لیکن جو بڑی شادی ہوتی ہے نا اس کے لیے 2 مہینے بھی تیاری ہوتی ہے، 3 مہینے بھی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری پورا 1 سال ہوتی ہے، اور جنت کو کی جو ہے نا وہ پلاننگ، جس کو جیسے ایونٹ پلانر چیزوں کو پلان کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جنت پورا سال اس پہ کام ہوتا ہے کہ یہ رمضان آنے والا ہے، اس میں جنت کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو جنت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے، اور تیاری کی جاتی ہے۔ اور حور عینہ جو ہے نا وہ بھی 1 سال، یعنی برائڈل کتنا ٹائم لگاتی ہوگی تیار ہونے کے لیے، رمضان المبارک کے لیے جو حور ہے وہ 1 سال تیاری، 1 سال جو ہے نا وہ میک اپ کرتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ آگے، اور اگلی حدیث جو ہے وہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور رزق اس پہ زیادہ بھی وہ نہیں، رزق جو ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا سکون جو ہے نا وہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون بڑھا دیتے ہیں، اور آسانی اور سہولت بڑھا دیتے ہیں، اور ہر اعتبار سے یہ رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ بھی ایک چیز ہے۔ اگلی اگلی حدیث یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا کا سارا سال رمضان ہی رہے۔ اور ظاہر ہے اس سے پہلے کی جتنی چیزیں گزری اس میں یہ بات ہے۔ اگلی حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں جو رمضان المبارک خاص طور پہ اس امت کو دی گئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو انسان کے جسم سے منہ سے جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے، تو ہمیں تو وہ بدبو لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے۔ اور مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اے اللہ ان کو سب کو معاف کر دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہی جو پہلے بات گزری، جنت تیار کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں کہ لوگ تیری طرف آنے والے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کچھ پہلے بھی گزری، یہ سب کام رمضان المبارک کے لیے ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، ہاں یہ تھوڑا سا خطرناک چیزیں بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اگر کوئی، یعنی یہ تو سب رمضان یعنی امپورٹنٹ ایونٹ ہے نا، اب اس کی کوئی تیاری نہ کرے، خدا نہ خواستہ رمضان میں غلط کام ہو رہے ہوں، ناجائز کام ہو رہے ہوں، رمضان میں سود لیا اور دیا جا رہا ہو، رمضان میں رشوت لی اور دی جا رہی ہو، تو پھر مسئلہ بہت خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہ ہو یہ بد دعا ہے۔ مغفرت نہ ہو، جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی رمضان ملا، مطلب کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کی مغفرت نہ ہوتی نا، لیکن پھر بھی وہ کسی وجہ سے رہ گیا، گناہ کی وجہ سے یا ایسے کاموں کی وجہ سے جن کی وجہ سے مغفرت رک جاتی ہے، تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو،
تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہے نیکیوں میں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں آگے ہو، کوئی دوسرا کسی چیز میں آگے ہو. ایک قرآن پاک کی تلاوت میں آگے، ایک صدقے میں آگے. جتنا وہ صدقہ کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا. ایک آدمی جو ہے وہ اچھے اخلاق میں آگے، ایک آدمی دوسروں کی مدد کرنے میں آگے. تو یہ مہینہ ہے آگے سے آگے بڑھنے کا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا. اور جیسے ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اور سیزن کو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے. اور جیسے اسکول کھلنے والے ہوتے ہیں نا، تو اس سے بہت پہلے کاپیوں والے تیاریاں کرتے ہیں، بک کتابوں والے تیاریاں کرتے ہیں. اور عید آنے والی ہوتی ہے، کپڑوں والے اس سے کتنا پہلے سے اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جوتے والے اس کی کب سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیزن جو ہے نا وہ تیاری پہلے سے ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کی تیاری بھی پہلے ہے. اور آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، بہت زیادہ محروم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو اگر اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت نہیں ملی تو بہت ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی کوئی وہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. اگلی حدیث ہے، تین جو آدمی یہ تین کام چھوڑ دے گا تو بہت ہی خطرے میں ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ توحید کو چھوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو ملایا ہے؟ توحید، نماز، فرض نماز اور فرض روزہ. یہ تین چیزیں بالکل ایک لیول کی ہیں. اور نماز کے بارے میں بھی کچھ حدیثوں میں ہے جس نے نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے جیسے وہ اس نے دین اسلام ہی چھوڑ دیا. اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی، روزے کے بارے میں. اگلی حدیث میں کہ بلا وجہ کوئی روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو اس نے چھوڑا. اس لیے اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اسلام نے اس میں اجازت دی ہے. لیکن وہ بیماری کون سی اور کیسی ہے؟ یہاں ایک یعنی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور روزہ چھوڑا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے قریب میں سرکل میں بھی کوئی ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ چھوڑنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں اسموکنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور یہ ضروری چیزوں میں سے ہے، بالکل اتنا ضروری ہے جتنا توحید. اگلی حدیث ہے، جو آدمی ان چیزوں کی پورا نہ کرے تو وہ شخص میرا دشمن ہے. ایک نماز، ایک روزہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ جنابت کا غسل. ناپاکی ہو جائے اور پھر پاکی نہ ہو تو یہ اس کے لیے سخت وعید ہے. آگے میں اس کو مکمل کرتا ہوں. جہنم سے آوازیں آئیں گی. پوچھا جائے گا بھئی یہ کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض تھا اور انہوں نے روزہ چھوڑا. تو اب تک ہم نے جو چیزیں دیکھی اور احادیث کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ نے لوگوں کو کہی ہیں. تو رمضان کے فضائل اور رمضان کی اہمیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کی ہے، اور کتنی اہمیت سے بیان کی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ خطرناک ہے، وہ روزے کا چھوڑنا ہے. اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ روزہ رکھنے کے باوجود کوئی غلط کام کرنا ہے. اور ایک آدمی انعام دے رہا ہو، صحیح ہے، اور جب آپ کو انعام کے لیے بلایا جا رہا ہے اسی وقت آپ اس شخص کو جو انعام دے رہا تھا اس کو خدا نہ خواستہ آپ کچھ برا بھلا کہہ دیں، تو اگر وہ اس وقت آپ کا دشمن بھی ہوگا نا تو آپ اس وقت کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ انعام تو لے لوں، پھر بعد میں جو بولنا ہوگا بولوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت رحمت دے رہے ہیں، معافی دے رہے ہیں. اس وقت میں کوئی گناہ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ بہت خطرناک بات ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتے نا. اس میں سے ایک گناہ غیبت بھی ہے. اور اس میں سے بلکہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے اپنے معتکفین کو کہ خاص طور پہ رات کے جاگنے کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ سو جایا کرو، اور کہتے تھے کہ بھائی عبادت کرو،
جتنا کر سکتے ہو، اور جیسے ہی تم تھک جاؤ تو فوراً سو جاؤ. اس لیے کہ یہ ہماری انسانی فطرت ہے نا. جیسے ہی ہم تھکیں گے تو بیٹھیں گے، بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے. ہو سکتا ہے فون پر کریں، اور ہو سکتا ہے میل کرے، فی میل کرے. یہ تو پرانی زمانے کی بات ہے کہ ایک کمرہ ہو اور اس میں 3 خواتین ہوں اور وہ خاموش بیٹھی ہوں. اب تو یعنی مردوں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے. اور یا اگر یہ ممکن ہے تو وہ پھر کسی چیز پر مصروف ہوں گے کسی نہ کسی کے ساتھ. تو اس لیے بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ ایک طرف سے ہوا بھرے جا رہے ہیں غبارے میں، دوسری طرف سے سوراخ ہے، اور بہت زور لگا کے ہوا بھر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھی لگاتار ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ غیبت بھی لگاتار ہو رہی ہے، اور روزہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے، صدقہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چل ایسے پیسے سے رہا ہے جو کہ رشوت کے، جو چل ایسے پیسے سے رہا ہے جو سود کے. تو آ، یہ جو جتنے سوراخ ہیں ان کا بند کرنا ضروری ہے. تھوڑا جمع کریں، لیکن جو جمع کریں اس کو ضائع مت ہونے دیں. تو دوسری نیت جو کرنے کی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ اس والے رمضان کے اندر کوئی غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی کسی غلط چیز کو دیکھوں گا نہیں انشاءاللہ میں. اور کسی غلط طریقے کی کمائی جو آتی تھی، بلکہ کسی نے بزرگ نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی ہے خدا نہ خواستہ وہ ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے کہ وہ اس کی انکم ہی صحیح نہیں ہے، اور مسائل ہیں، اور اس کو پتہ بھی ہے، اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کم از کم رمضان کے لیے یہ کر لو کہ وہ والی انکم جو ہے نا تمہاری جو غلط ہے، اس کو تم ایک طرف رکھ دو، رمضان میں اس کو یوز نہیں کرو. اور کسی سے قرضہ لینا پڑے قرضہ لے لو، اور قرضہ لے کے وہ جو پاک پیسے ہیں نا وہ پاک پیسے رمضان میں کم از کم وہ کھاؤ، تاکہ روزے تو صحیح ہوں، تاکہ دعائیں تو قبول ہوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ میں نے 1 مہینے چھوڑ سکتا تھا، 1 مہینے چھوڑ دیا. اب ہر مہینہ تو قرضے سے نہیں چل سکتا، تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو دوسرا کام جو کرنے کا ہے نا رمضان المبارک میں، وہ ہے نہ کرنے کے کاموں کی لسٹ بنانا، اور نہ کرنے کے کام جو ہے نا اس کو سوچنا. اور ایسا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں چیزیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے تو چیزیں چھوڑنا آسان ہوتا ہے نا. یعنی کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی اسموکنگ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جو نو اسموکنگ ایریا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں رہنا پڑے، تو وہ چھوڑ دے گا. وہ کہے گا 4 گھنٹے تو کم از کم میں گزار لوں گا. تو کم از کم 1 مہینہ تو ہم گزار لیں گے ان چیزوں کے بغیر، جس میں ہم بعض دفعہ بہت زیادہ انوالو ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم یہ والا مہینہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہو جائے، اس کے بعد کا پھر بعد میں دیکھیں گے. کسی نے کہا یہ جو ہمارے اندر ایک نفس ہے نا، جو جو جس کے ساتھ ہم ہر وقت کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور ہم اس سے کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یوں کرو یوں کرو یوں کر لو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی سے میں یہ اس بات کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ کب ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ کسی سے بات کرنے گئے، کسی سے کچھ کام تھا، اس سے کہا یار یہ سمجھا دو کیسے ہوگا، اس نے کہا جاؤ میں نہیں سمجھا رہا، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر دی. اب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ تھا، کہہ دیتا کسی بات میں ٹائم میں آ جاؤ. اب میں آپس میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو ہم مختلف مواقع پر اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے یہ بات آئی کہ نہ کرنے کے کاموں کی لسٹ ہو. ٹھیک ہے، اور ہاں سوری، وہ بزرگ نے کہا کہ یہ جو نفس ہے نا، جو آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ایک لیول ایسا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ یار بس وہ کہے گا کہ یار کر لو، مطلب روز ہی تو کرتے تھے اب رمضان میں بھی کر لیا تو کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے اس کو کسی ایک، جس طرح ہم کسی بچے کو سمجھاتے ہیں، نہیں تھوڑی دیر کے لیے تم یہ چھوڑ دو، اس کے بعد میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، اور تھوڑی دیر کے لیے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ میں تمہیں چاکلیٹ اس کے بعد دے دوں گا. تو اس نفس کو بھی اسی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے چھڑوانے کی ضرورت ہے. اور ہم جب اس کو سمجھائیں گے، اس کو مثال کے طور پہ یہ کہیں گے بھائی 1 مہینہ تو سٹاپ کرو، 1 مہینے کے بعد دیکھ لیں گے، 1 مہینہ تو روکو. تو انشاءاللہ 1 مہینہ رکیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ آگے کے لیے ہمارے لیے آسان کر دے، تو آگے کے لیے بھی ختم ہو جائیں گی چیزیں. تو دوسری بات جس کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ نہ کرنے کے کاموں کی لسٹ ہو، اور نہ کرنے اس کی نیت ہو. اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیں ہم نیت ہی کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہماری کیپیسٹی ہے نا، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اتنا کر لیں جتنا ہم کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے راستے خود ہی آسان کر دیتے. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھیں جو وہ غلط کام نہیں کرتا ہوں نا، تو وہ کیسے ایسا ہوا،
ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے تبھی وہ ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کا بچنا یہ امپاسبل ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور رمضان تو ہے ہی مانگنے کا مہینہ اور منوانے کا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی دے دیتے. تو یہ جتنا اس میں مانگیں گے، کچھ گول سیٹ کر لیں کہ یار یہ والے کام جو ہے نا وہ مثال کے طور پر میں نے کرنے ہیں، اور یا جس لیول تک پہنچنا ہے اس کو پورا رمضان مانگے. ابھی ہمارے سامنے آیا کہ رمضان کی 30 دعائیں تو ہماری پکی ہیں. اگر 30 کا ہوا، 29 کا ہوا تو 29 دعائیں تو پکی ہیں. اب آپ نے 5 دعائیں ہیں تو ان 6 دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اور اس دن خاص طور پہ وہی دعا مانگیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات کو اٹھیں تہجد میں تو بھی، اور لگ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں تو انشاءاللہ وہ والا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. دنیاوی مسئلے بھی حل کرائیں، اور جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا، اگر کسی چیز سے پیچھے ہٹنا ہے، اگر کسی چیز کو چھوڑنا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے ہٹیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا مانگ سکتے ہیں. یہ دو کام اگر صحیح طریقے سے ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. تو میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم آگے تھوڑے سے مسائل بھی ہیں. پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم کب تک ہے؟ 5 تک ہے نا. تو اگر آخری 15 منٹ ہوئے نا تو ہم کچھ مسائل کو دیکھیں گے. اور مسائل میں یہ ہوتا ہے اصل میں کہ آ، جب آدمی جیسے رمضان شروع ہو جائے گا نا تو مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کے سوالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کہ بھائی آج کے روزے میں یہ ہوا، امام صاحب نے اذان ہی نہیں دی، ہم تو اذان پہ انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور پتہ چلا کہ لائٹ نہیں تھی، اور ہم تو پراٹھے بھی کھا رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے، اور تب پتہ چلا یہ کیا ہو گیا. یا جو ہے نا وہ آج مؤذن صاحب نے جلدی اذان دے دی، یا میری گھڑی ایسی ہے اس گھڑی میں یہ تھا. تو وہ سب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو ضروری چیزیں ہیں جو ہم 10-15 منٹ میں کر سکتے ہیں اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ہم نے احادیث میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرواتے تھے. اب وہ تیاری ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں ساری تیاری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ایمبیشنز کرے، کچھ نیتیں کرے، کچھ ایمز کرے اور لکھ لے، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ بڑے بڑے بھی نہ کرے. میں یہ بھی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کوئی بڑے بڑے بہت کر لیں کہ میں یہ کروں گا یا یوں کروں گا. چھوٹی نیتیں کریں، کم نیتیں کریں، لیکن اس کے پیچھے لگ جائیں. اور دعائیں انشاءاللہ ہماری گارنٹیڈ مقبول ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس رمضان میں، مغفرت انشاءاللہ ویسے ہی گارنٹیڈ ہے. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اور ہمارے جتنے گناہ بھی ہو جائیں، جتنے بھی گناہ ہم کر لیں، ساری دنیا کے سارے انسان سارا وقت گناہ ہی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو ایک جگہ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دوسری جگہ رکھیں، تو وہ رحمت ان گناہوں سے زیادہ ہی ہوگی. تو اس لیے مسئلہ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں ویسے ہی مقبول ہیں. تو کون سی دعائیں کرنی ہے اس رمضان میں، ہم نے کیا کام اللہ تعالیٰ سے منوانے. اور تیسری بات ہم نے یہ کی کہ کچھ نہ کرنے کی چیزیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ روزہ نہ چھوڑنا، نہ خود چھوڑنا ہے، نہ دوسروں کو چھوڑنے دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے. اور عجیب سی بات ہے، بچہ 8 سال کا ہوتا ہے اور اس کو روزے کی فکر ہوتی ہے، اور کبھی کبھار خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو روزے کی فکر نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ ہمارے اپنے سرکل میں بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو. اور اور کوئی غلط کام نہیں کرنا، نہ ہونے دینا ہے. اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز کا دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر انکم کا حلال ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کی بھی فکر ہو، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم طریقہ سوچیں. اور 2 کام کرنے کے ہیں اس کے لیے. ایک تو سب سے پہلے اس کی نیت کر لینا، ٹھیک ہے. اگر 10-12 کاموں کی لسٹ آپ کے پاس بن جاتی ہے نا تو آپ 10-12 میں سے 3 کو پرائیورٹائز کر لیں کہ یار یہ 3 پہ تو فوکس کرنا ہے. اور نیت کر لی. اور دوسرا کام پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو سود بھی نہیں چھوٹے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو رشوت بھی نہیں چھوٹے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو غیبت بھی نہیں چھوٹے گی. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے چاہ لیا تو بہت آسانی سے سب کچھ چھوٹ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اس پر. اچھا، اب ہم کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں، آگے ہم چلتے ہیں. اس میں کچھ مسائل ہیں اور اس میں کچھ کوشچنز ہو تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آخری کے 5 منٹ میں انشاءاللہ. آگے آگے چاند ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں بتا دیا جاتا ہے بھائی روزہ ہو گیا تو ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری ٹینشن ہی نہیں ہے. اور دعا البتہ یہ مانگنی چاہیے جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھ دیکھ کرنا. اور آگے چلتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے.
اور سب سے زیادہ انہیں کو فکر ہوتی ہے. جن پر فرض ہوتا ہے ان کو فکر کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہاں مسافر جو ہے اگر ہم ٹریولنگ میں ہیں، ٹریولنگ کا مطلب ہے 78 کلومیٹرز، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے یا اتنا یا اس سے زیادہ ہم سفر کر رہے ہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر روزہ ابھی نہ رکھیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں، بعد میں آپ اس کو گنتی پوری کر لیں. اور اسی طرح کوئی مریض بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مریض ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر اس کا دودھ ہی پورا نہیں ہوگا، یا پریگننٹ ہے اور یہ اس کو ڈاکٹر سے خاص طور پہ کنسلٹ کر لینا چاہیے. اور یہ الگ نیکسٹ لیول کی بات ہے کہ ڈاکٹر کو بھی یہ لیول سمجھ آنے چاہیے، یعنی ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو اس بات جو روزے کی امپورٹنس کو سمجھ ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے اگر اس کے نزدیک روزہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں بھی ہوگا وہ منع کر دیں گے. اس لیے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں کہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کرنا ہوگا، نمبر آف ڈیز کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہ 48 میل ہے اور 77 سے کچھ زیادہ کلومیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے مور دین 15 ڈیز کی ٹریولنگ نہ ہو. یعنی آپ کراچی سے گئے اسلام آباد 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے تو آپ وہاں پر مسافر ہیں. اگر آپ اسلام آباد گئے اور وہاں پر آپ کا 18 دن کا کام ہے، 18 دن رکنا ہے، پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، چاہے آپ اسلام آباد گئے ہوں یا ایمسٹرڈیم گئے ہوں یا نیو یارک جائیں، ٹھیک ہے. مریض کا میں نے کچھ بتا دیا. ہاں لیول کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر شارٹلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ماہر ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان چیزوں کی امپورٹنس کو سمجھتا ہو، دیندار ہو. ٹھیک ہے، دیندار کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی داڑھی بھی ہو، مطلب یہ کہ وہ روزے کی امپورٹنس کو سمجھتا ہو اور وہ آپ کو یہ بتا دے کہ بھئی آپ کے لیے یہ والا ایشو ہے. ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا اگر آپ نے نہیں کیا نا، اگر آپ نے روزہ رکھا نا تو آپ کی بیماری پرولونگ ہو جائے گی، یہ بھی ایشو ہے. اور اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا کوئی ہاتھ جو ہے خراب ہو جائے گا، یا کوئی بھی عضو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، بیماری جو ہے نا وہ خدا نخواستہ چینج کرنا پڑ جائے گا. تو یہ سارے ایشو ہیں جس کی وجہ سے روزہ لیٹ کی مؤخر کیا جا سکتا ہے اور یا جان ہی چلی جائے. تو ایسا ہے. اور اس صورت میں روزہ رکھا ہوا ہو اور ڈاکٹر کہے تو پھر توڑا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں پھر آپ کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، اس دن کا روزہ بعد میں رکھنا ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آگے ہم اس پہ دیکھتے ہیں انجیکشن اور ڈرپ کو بھی شاید آ جائے. ہاں نیت کرنا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے. ہاں اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، مرد، ٹھیک ہے، تو بھی وہ روزہ رکھے گا. اس لیے کہ نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے، اور روزہ اسٹارٹ کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے مرد کا. تو اگر ٹائم نہیں ہے، سحری بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، تو روزہ اسٹارٹ کر دینا، نیت ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، بعد میں غسل کر لیا. لیکن بعد میں غسل کریں گے تو چونکہ ابھی روزہ ہے تو اس لیے پانی کلی ایسے نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے. اتنے یہاں کلی ایسے کریں گے کہ اس کی وجہ سے روزہ خراب نہ ہو. اور ظاہر ہے کھانا پینا نہیں ہے. آگے ہاں نیت کے لیے سینٹنس کہنا ضروری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے رمضان چل رہا ہے، روزہ ہے، تو سینٹنس بولا یا نہیں بولا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کے اندر بھی آپ نے نیت کا سینٹنس کہا یا نہیں کہا، لیکن اگر آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں. آگے سحری اچھی چیز ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ 12 بجے سحری کرتا ہے، کوئی 1 بجے سحری کرتا ہے. تو سحری جو ہے نا وہ اصل اصل جو سحری ہے وہ 2 گھنٹے پہلے ہوتی ہے. یعنی 2 گھنٹے لاسٹ 2 آورس جو ہے نا رات کے، وہ سحری کا ٹائم ہے، اس پہ ثواب ہے، ٹھیک ہے. ایسا بھی کوئی مڈ نائٹ ڈیل کھانا گناہ نہیں ہے. اور سحری کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ آپ کا اچھا گزرے گا، ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ آپ سو رہے تھے اور 11 بجے آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، تو بھی روزہ ہو جائے گا. جیسے ہی آپ نے آنکھ کھلی اس کے بعد آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، روزے کی نیت تھی، روزے کا دن ہے، تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ 11 بجے اٹھیں. اور البتہ ایک بہت بڑا خطرہ اس میں ہو گیا، وہ کیا ہے؟ ہاں وہ بہت بڑا خطرہ ہے، جو میں نے کہا نا نہ کرنے کے کام میں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جی. ٹھیک ہے افضل، وقت آگے.
افطاری بھی بہت اہم چیز ہے. یعنی ایک تو کھانا, ٹھیک ہے, کوانٹٹی پہ ہم بات نہیں کرتے, وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے, اور مینیو پہ بھی بات نہیں کرتے. اور اس لیے کہ یہ بھی یعنی یہ موٹیو نہیں ہے کہ لوگوں کو دبلا کیا جائے, ٹھیک ہے. اچھی چیزیں کھاتے ہیں, کھائیں. صحت کا خیال رکھنے کی امپورٹنس ہر ایک آدمی اپنے لیے سب سے زیادہ سمجھتا ہی ہے, اور کون سی چیزیں کھانی چاہیے, کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. لیکن اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یعنی فوکس جو ہے نا وہ دعا کی طرف ہونا چاہیے, چاہے کوئی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. کوئی دوسرا شروع کرے گا تو میں کروں گا. اب افطار کی پارٹی ہے, میں اکیلا دعا مانگ رہا ہوں, کیسا لگوں گا؟ لوگ بولیں گے اس کو کیا ہو گیا, سب لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں دعا. تو اس لیے کہ وہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اس وقت میں خاص دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو دو خوشی, ایک تو یہ کہ کچھ روزہ ختم مکمل ہوا ہے, ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور ابھی میں کچھ کھاؤں گا. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو اس وقت خوشی ملے گی, اور اس وقت میں خاص دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک اسپیشل دعا اس وقت بھی ہے, وہ دعا ضرور مانگے. اور دعا ویسے جو ہے وہ بھی سب پڑھتے ہی ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں شاید آگے آئے کہ وہ والی جو بات میں نے کی نا, جلدی اذان دے دی, اور اس جلدی اذان کے اوپر آپ نے عمل بھی کر لیا. تو اصل جو روزہ ہے وہ ٹائم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹائم پہ ہی ختم ہوتا ہے. اگر آپ نے وہاں سے کم کیا تو بھی روزہ نہیں ہوگا, اور اگر جلدی ختم کر دیا تو بھی روزہ نہیں ہوگا. تو جو کچھ آپ نے کیا غلطی سے کیا, لیکن اس کا کم از کم اتنا نقصان ہوگا کہ یہ روزہ آپ کو دوبارہ سے رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ والا کیس ہو کہ سحری میں آپ نے جلدی سحری میں کھاتے رہے, ٹھیک ہے, اور اذان از ناٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور نہ ہی وہ سائرن جو خاص طرح کا بجتا, وہ اسٹارٹنگ ٹائم از دا ٹائم. اور وہ ٹائم کیا ہے, وہ تو اچھا ہے, ایپس بھی بن گئی اور کیا کیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہی بنایا ہے. تو ٹائم ہے اصل, باقی جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس ٹائم سے سٹارٹ ہوگا, اسٹینڈرڈ ٹائم پہ ختم ہوگا, چاہے مؤذن صاحب اذان دیں یا نہ دیں, ٹھیک ہے. تو ٹائم سے اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن اس دن پھر آپ نے کھانا پینا بھی نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا اپنا تقدس یہ ہے کہ دن کے وقت میں کچھ نہ کھایا جائے. اور اگر کسی بیمار نے کچھ کھانا ہے ضروری تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپ کر کھائے, لوگوں کے سامنے نہ کھائے, ٹھیک ہے. آگے تعریف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, ہم آگے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے, کب سے کب تک ہے. اس پہ ہم نہیں جاتے, یہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت میں کچھ سوال لے لیتے ہیں. اور اگر کچھ بات میرے ذہن میں آتی ہے, میں نے ایک بات کی تھی انجیکشن کی, ٹھیک ہے. اور انجیکشن, روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے, ٹھیک ہے. اور جان بوجھ کر کھانے پینے سے. تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ, اور شروع کے روزوں میں ہوتا ہے, یاد ہی نہیں رہتا کہ روزہ ہے, اور آپ گئے اور پانی پیا, تو اگر آپ کو پتا نہیں تھا تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا, صحیح ہے. اور ایک دوسرا کیس ہے, دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اوپر دیکھ رہے تھے, یا مثال کے طور پہ شاور لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور پانی آپ کے حلق میں چلا گیا. یہ وہ کیس ہے جس میں آپ کو پتا تھا کہ روزہ ہے, لیکن آپ اس پانی کو روک نہیں سکے, وہ چلا گیا, یا کلی آپ نے ایسے کی کہ پانی پی لیا. ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں ملے گا, لیکن روزہ یہ والا دوبارہ رکھنا پڑے گا. اور پہلی والی جو صورت ہے اس میں روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ انجیکشن کھانا پینا نہیں ہے. کوئی چیز ڈائریکٹلی اسٹمک میں جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے. اور چاہے وہ یعنی اگر کوئی آدمی جو عام چیز, ناک سے کوئی چیز جائے اور منہ سے کوئی چیز جائے, ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور مثال کے طور پر مسواک کرنا روزے میں, اس سے نہیں ٹوٹتا, اور وہ اچھی بات ہے, مستحب بھی ہے کہ کی جائے, اس لیے کہ وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اور جتنی چیزیں, بعض دفعہ کچھ چیزوں کا امپیکٹ لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی تیل بھی لگاتا ہے نا تو اندر انسان کے اندر وہ ایبزارب کر لیتا ہے, تو اس ایبزاربشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. چاہے کوئی اپنے اپنے اوپر تیل لگائے یا سر میں لگائے, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے.
کوئی اب آپ لوگوں کے پاس کچھ کوشچنز ہو تو ہمارے پاس کوئی 5-6 منٹ ہیں جی. ڈرپ سے بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ڈرپ وہ بیماری میں لگانی پڑے تو لگا سکتے ہیں, بس زبردستی نہیں لگانی چاہیے. ہاں قے, یہ اپنے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ قے ہوتی کیا چیز ہے, کوئی الٹی. ٹھیک ہے. الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر آپ کو الٹی آئی, ٹھیک ہے, اور وہ فل ماؤتھ تھی, یعنی کوانٹٹی تھی, اور وہ پھر آپ نے پھر سے اس کو اندر لے لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اس میں یہ ہے کہ البتہ اگر وہ تھوڑی تھی تو اس تھوڑی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ کھا لیا, ٹھیک ہے, تو کچھ بھی اگر اندر چلا گیا نا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر جو ہے نا وہ آپ نے نوالا منہ میں رکھا اور ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے, یا کچھ حصہ منہ میں تھا اور ٹائم ہو گیا, تو وہ جو منہ میں تھا اس کو اندر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, جو اس وقت منہ کے اندر تھا. کوئی اور کوشچن ہو چھوٹے چھوٹے کوئی؟ خون نکل, کسی بھی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے کسی نے یعنی اگر کسی کو نہانا پڑ گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور خون نکل گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کچھ اور بھی کوشچن کر رہے تھے وہ بھی پوچھ لیں. ہوں. ہوں. یہ ساری مغفرت جو ہے وہ کبیرہ گناہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر انسان ساتھ میں توبہ بھی کر لے. ٹھیک ہے. اور اصل یعنی رول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں, کبیرہ گناہ کے لیے انسان کی طرف سے خاص طور پہ اس گناہ کی توبہ ہونی چاہیے. تو آپ اگر آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی تو خود بخود صغیرہ بھی اس میں آگے انکلوڈ ہو گیا اور کبیرہ بھی. فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فرق یعنی جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تو یوں دیکھیں تو رحمت بھی ایک طرح کی مغفرت, مغفرت بھی ایک طرح کی رحمت ہے, وہ بھی رحمت ہی سے آتی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا اس کے سیگمنٹس بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو اللہ حدیث پاک میں اس کے الگ الگ سیگمنٹس کے نام بتائے گئے ہیں. اور ورنہ تو مغفرت بھی پورے مہینے چلتی ہے, رحمت بھی پورے مہینے چلتی ہے, اور جہنم سے خلاصی بھی پورے مہینے چلتی ہے. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سٹیج وائز ہے, کہ بعض لوگوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سیکنڈ لیول کے لوگ ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مغفرت وہ ویسے ہی جہنم کے یعنی وہ جہنم میں ان کی بکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو ان کو خاص طور پہ نکلوانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے. جیسے عتقاء کا ایک لفظ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے لوگوں کو سزا سے آزاد کر دیتے ہیں, تو اس میں یہ لوگ شامل ہیں. یہ جو کتاب میں لکھا تھا یوں میں نے پڑھا تھا. ہوں. بالکل ٹوٹ جائے گا. اس لیے وضو میں ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے تو احتیاط سے ڈالنا ہے. آپ یعنی ہم ایک ہوتا ہے پانی ڈالنا اور ایک ہوتا ہے کھینچنا, تو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے روزے میں. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے کلی کرنا اور ایک ہوتا ہے غرارے کرنا, تو غرارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ وضو میں نہ غسل میں. اور جہاں تک آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک آپ نے پہنچایا, اور اس کے بعد آگے آپ نے نہیں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, روزے میں, وضو میں بھی اور غسل میں بھی. اور کوئی سوال ہو؟ جی. بہت فضیلت کی چیز ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے روزوں کو, شعبان پرانے روزوں کو جو میرے پاس اوپر پینڈنگ ہوتے تھے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ میں شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتی تھی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے, اور تو مجھے بھی موقع مل جاتا تھا. اور شعبان کا مہینہ بعض دفعہ ایسا بھی کرتے تھے کہ بہت زیادہ لگاتار روزے رکھتے تھے, ورنہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر, جمعرات اور مہینے میں جو 3 دن ہوتے ہیں درمیان کے, 13 14 15, اس کو روزہ رکھتے تھے. اور ساری بات اس میں پریپریشن کی ہے کہ جو آگے آنے والا رمضان ہے اس کی تیاری ہو جائے. اور یعنی یہ ایک آدھ ایسی بات بیچ میں آ گئی کہ یعنی بعض بزرگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں تیاری کے حوالے سے آتی ہیں نا, اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے کام بند کر دیتے تھے. بہت کم ضروری چیزیں تھیں جو ہوتی تھیں.
اور ایک جگہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے اور اپنے کپڑوں کو کس لیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور لوگوں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اسپیشلی اس مہینے کی راتوں میں کہ بھائی اٹھو عبادت کرو. تو اور بزرگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بہت سارے کاموں کو روک دیتے تھے رمضان کے اندر کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے نا وہ چھٹی کا ہے اور اس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو ہم سب کچھ تو بند نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کوڈ ڈیٹا کو تالا لگا دیں، لیکن کچھ وقت اپنا الگ نکالیں ضرور. اور کوئی سوال ہو ہم اس کے بعد ختم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے. اور جو میں نے بات کی ہے نا کہ ایک مہینہ کوئی تو ایک مہینہ کوئی سیٹ کریں تو وہ اس کے لیے رمضان سے اچھا کوئی اور مہینہ نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، بال کاٹنے، ناخن، یہ سب چیزیں، اس سے کوئی روزہ نہیں. ہاں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں کوئی. پرفیوم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. البتہ یعنی یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی پرفیوم ہی منہ میں لگائے، ٹھیک ہے، جیسے انہیلرز ہیں، یا اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اس کو بہت انہیل کر لیتے ہیں، بالکل ہی آپ نے منہ پہ لگایا مثلا کوئی، یا ایسی کوئی چیز ہے، یا آپ نے یہاں لگایا اور غلطی سے منہ کی طرف ہو گیا، آپ نے اس کو انہیل کر لیا اور اس کے ذرات جو ہے نا حلق میں چلے گئے، تو یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. ورنہ پرفیوم لگانے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور پرفیوم چاہے الکوہلک ہو یا نان الکوہلک ہو، دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ وہ اندر کچھ نہیں گیا نا. ٹھیک ہے تو ہم آخری بات. جی. حدیث سے ثابت ہو اور طاق رات، آ، آ، کچھ حدیثوں میں ہے، شب قدر کے بارے میں ہے کہ وہ اس کی جو اگلی صبح ہوتی ہے وہ آ، روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے. اس قسم کی نشانیاں جو ہے نا وہ ہیں موجود. اور لیکن اس سلسلے میں تو میں یہ عرض کروں کہ رمضان جو ہے نا وہ تو جیسے ہم نے حدیثوں میں دیکھا نا پورا کا پورا مہینہ ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کہ جیسے اعتکاف ہے نا، اب اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، آپ کو کوئی 10 دن کی چھٹی نہیں دے گا، لیکن کچھ گھنٹے تو آپ بڑھا سکتے ہیں مسجد کے. جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے وہ اعتکاف ہی ہے، اعتکاف کی نیت سے. تو گھنٹے بڑھا دیں اپنے مسجد کے، مثال کے طور پہ ورکنگ آورس کے بعد چلے گئے تو پھر عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ گئے، مغرب کے بعد تراویح ہے، تراویح کے بعد تھوڑا اس کو اور پرولونگ کر لیا اور ظاہر ہے بیٹھ کر کوئی عبادت کر لی. تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ تاخرات ہے، اب ہم ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تاخرات کو ٹارگٹ کریں اور اس پوری تاخرات میں ہی عبادت کریں. اس سے بہت اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے مہینے پر اس کو پھیلائیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. تو ویسے ہی اس کی ہر رات ہی عبادت کی ہے، پھر آخری 10 راتیں تو ویسے ہی ساری عبادت کی ہیں، تو جتنا ہو اتنا کم ہے، لیکن اگلے اسٹیپ پہ ہم جائیں. ٹھیک ہے. آخری بات یہ کہ رمضان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، تاکہ تم لوگ، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم لوگ مستقل تقوی والے بن جاؤ. اب تقوی جو ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا تو نہیں ہوتا نا، تقوی تو ہوتا ہے 365 ڈیز کا. اچھا وہ ہوگا کیا کہ پریکٹس ہوگی. تو رمضان المبارک کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے. اور جب پریکٹس ہو جائے گی تو آگے آسانی ہوگی اور غلطیاں بھی ہوں گی، یہ مطلب نہیں غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آسان کر دیں گے. تو انٹینشن یہ ہو انشاءاللہ کہ اس کی وجہ سے اس والے یہ جو آنے والا سیزن ہے اور اس کی وجہ سے آگے والے جو میرے پرابلمز ہیں پرسنل، اسپریچول، اور یہاں تک کہ کوئی دنیا کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ دعا کرائیں سلمان صاحب، بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں معاف فرما. اے اللہ ان لوگوں نے آپ کی رضا کی خاطر وقت نکالا اور آپ اے اللہ آپ کی بات سنی. اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کے اے اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول یہاں فرما. اے اللہ دین میں آگے سے آگے بڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اندر خاص طور پہ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس سے پہلے موت نہ دے کے رمضان المبارک میں ہماری مغفرت ہو جائے، اور اے اللہ تیری رحمت ہمیں مل جائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہمارے انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ان کو حل فرما۔ جو اے اللہ قرضوں میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے، نیک نرینہ اور اے اللہ ہر قسم کی اولاد، ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے عافیت اور سہولت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کوئی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کو کامل صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی رحمت کے طالب ہیں، اے اللہ ان سب کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ آپ سے رحمت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ آنے والے رمضان المبارک میں اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اے اللہ ان کو ختم کرنے کی اور رکنے کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہی سارے کام آسان ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مشکل کاموں کو آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک